السلام علیکم دوستو، تمہاری دعاؤں کی مسلسل تکرار اور تمہارا غم اور صبر کے باوجود اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی کام کا نہ بننا، مدد کے دروازوں کا نہ کھلنا ایک سخت امتحان ہے تمہارے ایمان کا، تمہارے صبر کا۔ مگر جب اللہ تعالیٰ اپنی خاموشی توڑ دے گا، تم اس کے معجزات اور اس کے عطایا کے جلوے بھی دیکھو گے، جو تمہارے توکل کا انعام ہوگا اور تمہارے صبر کا صلہ۔ اور جان رکھو کہ توکل کیا ہے، دعا کا چھوڑ دینا، ہاتھ پر ہاتھ درے گھر بیٹھ جانا نہیں، یہ توکل کا طریقہ نہیں ہے۔ آپ نے کسی چیز کے لیے سچی نیت کی، آپ نے اس چیز کے لیے کوشش کی، آپ نے اس چیز کے لیے دعائیں کی، آپ نے تہجد میں اس چیز کے لیے اللہ سے مدد مانگی، آپ نے نیک اعمال کے ذریعے اللہ تعالیٰ کو منانے کی کوشش کی، پھر آپ نے اس چیز کا نتیجہ اللہ کے حوالے کر دیا، پر پورا بھروسہ لیا کہ اب اللہ تعالیٰ میری محنت کے بعد جو بھی فیصلہ دے گا وہ بہترین فیصلہ ہوگا۔ یہ توکل ہے، اسے ایمان کہتے ہیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور اللہ پر بھروسہ کرو، اللہ ہی کا ساتھ کافی ہے۔ جب معاملات اس طرح نہ چلے جس طرح آپ نے سوچا تھا تو مایوس ہو جانا، پریشان ہو جانا، اداس ہو جانا ایک نیچرل سی بات ہے، مگر یاد رکھیے یہ ایک کام نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے بہت خوبصورت پلان تیار کیا ہوتا ہے، آپ کو بس اس کے پلان پر یقین رکھنا ہے۔ ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے اور اللہ تعالیٰ کے فیصلے حکمت سے بھرپور ہے، آپ کو بس صبر رکھنا ہے اور ہر چیز، ہر معاملہ بہت جلدی آپ کی آنکھوں کے سامنے ہی اللہ تعالیٰ اس طرح حل کر دے گا، اس طرح سوار کر دے گا کہ آپ شکر کے سجدے کرتے نہیں تھکو گے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یقیناً اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے لیے ایک تقدیر مقرر کر رکھی ہے، حالات کیسے بھی جا رہے ہو، زندگی کیسی بھی گزر رہی ہو، وقت کیسے بھی چل رہا ہو، جب سب کچھ چل رہا ہے، کچھ بھی رکا نہیں ہے تو امید باندھے رکھو نا۔ آپ نے امید کا چلنا کیوں روک دیا؟ آپ کے پاس تو سب سے بڑی امید ہے، آپ کے پاس تو اللہ ہے نا، اور پتہ ہے اللہ تعالیٰ آپ کو راضی کرنا جانتا ہے۔ یہ ایسے ہی ہونا ہے، جب طوفان گزرتا قافلہ چلتے چلتے جب اپنی منزل پر پہنچ جائے گا تب آپ راضی ہو جاؤ گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو مجھے یہی بتایا ہے کہ ان قریب تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ اور کہنے دو کہ لوگوں کو یہ ناممکن ہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا، لوگوں کی کہاں چلے گی۔ جب اللہ تعالیٰ تمہاری دعاؤں پر کن فرمائے گا تو سنو، آپ نے رکنا نہیں ہے، پھر آپ کے حالات کتنے ہی خراب کیوں نہ ہوں، آپ کے سامنے کتنی ہی مشکلات اور رکاوٹیں کیوں نہ ہوں، آپ کی ایک ہی دعا اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہوئے کتنے سال کیوں نہ گزر گئے ہو، آپ کو ایک ہی چیز کے لیے کوشش کرتے ہوئے کتنا ہی وقت کیوں نہ گیا ہو، آپ کو بس امید اور یقین لے کر آگے بڑھتے رہنا ہے، کیونکہ آپ کے لیے آپ کے رب کی مدد ضرور آئے گی، اور ایسی زبردست مدد آئے گی کہ ساری تدبیر اور دعائیں آپ کے حق میں ہو جائے گی، یہاں تک کہ رکاوٹیں بھی آپ کا راستہ بن جائے گی۔ میرا رب قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ آپ کی مدد کرے گا، زبردست مدد۔ یقیناً دعاؤں کی قبولیت سے فاصلے مٹا دیتی ہے۔ جب انسان یہ توکل رکھتا ہے کہ اس کا رب اس کی دعا سے ضرور نواز دے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا سے نواز دیتا ہے۔ جو اللہ سے مایوس نہیں ہوتا اللہ بھی اس سے مایوس نہیں کرتا، قرآن کہتا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ اور سنیں، آپ محنت کر رہے ہیں مگر اجر نہیں مل رہا، آپ دعائیں مانگ رہے ہیں مگر ایسا لگتا ہے کہ قبول نہیں ہو رہی، انتظار کرنا پڑ رہا ہے، تو یہ آیت آپ کے لیے ہے۔ اگر آپ اللہ تعالیٰ پر یقین کرتے ہوئے محنت کریں گے اور اسے پکاریں گے تو وہ کبھی بھی آپ کو مایوس نہیں کرے گا، وہ آپ کا انتظار، وہ آپ کی محنت کبھی ضائع نہیں کرے گا، اور ایک دن وہ آپ کی ہر محنت اور کوشش کا آپ کو پورا صلہ دے گا، آپ کو وہ سب کچھ عطا کرے گا جس کے لیے آپ نے لمبا انتظار کیا۔ مگر شرط صرف یقین
کی ہے جو آپ نے اس پر رکھنا ہے۔ میرا رب کچھ بھی بھولنے والا نہیں ہے۔ اور سنو، حقیقت پسندی سے کام نہیں لیتا۔ اللہ سے مانگتے ہوئے اپنی دعاؤں کو محدود نہیں کرنا۔ جب آپ اس بادشاہ سے مانگتے ہیں نا تو کھل کر مانگو، پھر ممکن ناممکن کو نہیں دیکھنا، پھر یہ نہیں سوچنا کہ آپ کی دعا اور آپ کے درمیان کتنے بلند پہاڑ رکاوٹ بن کر کھڑے ہوئے ہیں، یا پھر کتنے میلوں کے فاصلے ہیں، یا پھر کتنی کھائیاں اب دور کرنی باقی ہے۔ نہیں، جب آپ توکل کرتے ہیں نا تو پھر سب نہیں دیکھتے، پھر بس اسباب بنانے والے کی طرف دیکھنا ہے اور اس کی شان اور اس کی قدرت کو ذہن میں رکھ کر اسے التجا کرنا ہے۔ جب آپ اللہ تعالیٰ سے امید جڑتی ہے نا تو پھر ٹوٹنے کا خوف نہیں، کیونکہ آپ کی اور آپ کی دعاؤں کے درمیان سارا معاملہ بس ایک حکم کا ہے، کن ہو جا فیکون، تو وہ ہو جاتی ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ زمین اور آسمان کی ہر چیز کو جانتا ہے، وہ ہر شہر کا علم رکھتا ہے۔ اللہ جو ہر چیز کا علم رکھتا ہے، چاہے وہ زمین میں ہے یا آسمان میں ہے، اس سے پھر آپ کیسے مایوس ہو سکتے ہیں؟ وہ آپ کے دل کی وہ سب باتیں جانتا ہے جو آپ کسی سے کہہ نہیں سکتے، وہ آپ کی سب دعائیں سن رہا ہے، بس اس پر یقین رکھو۔ اسے آپ کی سب پریشانی اور تکلیفوں کا علم ہے، وہ جلدی ہی آپ کے راستے بنا دے گا، ایسے خوبصورت راستے جنہیں دیکھ کر آپ راضی ہو جائیں گے۔ اور سنو، اللہ تعالیٰ کا جواب ہے تمہارے ہر سوال کا، تمہارے ہر مسئلے کا، تمہارے ہر درد کا، تمہاری دعاؤں کا جواب بس صرف اللہ ہے۔ اللہ سے تعلقات میں تمہاری مشکلات کا حل پوشیدہ ہے۔ کچھ راستے صرف اللہ سے جڑنے کے بعد ہی سامنے آتے ہیں، کچھ مصلیحتیں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو صحیح وقت کے اوپر سمجھاتا ہے، کچھ زخموں کو ایک عرصہ تازہ رکھا جاتا ہے تاکہ تمہارا دل اللہ سے جڑا رہے۔ انسان سوچتا ہے کہ کاش ایسا کر لیتا تو ایسا ہو جاتا، مزید کوشش کر لیتا تو جیت جاتا، مگر نہیں، حتمی فیصلہ بس مالک حقیقی کا ہوتا ہے، جو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں ہوتا ہے۔ تم چاہے ساری دنیا کی طاقت استعمال کر لو، مگر جب وہ نہ چاہے تو تمہاری کوششوں سے کچھ نہیں ہوگا۔ اگر وہ چاہے تو تمہارے مخالف بھی تمہاری منزل تک پہنچا دیں گے۔ اور جس کہانی کا آغاز اللہ تعالیٰ نے کروایا تھا تو یقین جانو کہ اس کہانی کا اختتام بھی اسی کے ہاتھوں میں ہے، اور جس چیز میں اللہ تعالیٰ کی رحمت سمائی ہوئی ہے وہ کبھی ادھوری رہ نہیں سکتی۔ اور دعا تو امید سے معجزات تک کا سفر ہے، صبر سے مت اکتائے۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو پلک جھپکنے میں ہی آپ کی خواہش کو پوری کر دیتا، اور اسے آپ کی امید اور ندامت کے آنسو پوشیدہ نہیں ہیں۔ وہ آپ کی حالت کو ٹھیک کرنے سے عاجز نہیں ہے، لیکن وہ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو بار بار دعائیں مانگتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ جلد ہی تمہارے لیے اپنی رحمت کے ایسے دروازوں کو کھولے گا جن کی وسعت تمہیں حیران کر دے گی انشاءاللہ۔ ہماری دلی دعا آپ سبھی بھائی بہن کے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ امید سے بھی پہلے اپنی رحمت کے دروازے ہم سب کے لیے کھولے گا، اور آپ اپنی آنکھوں سے اپنی دعاؤں کو قبول ہوتے ہوئے دیکھو گے انشاءاللہ۔ دوستو، ویڈیو سے آپ کو کچھ دلی تسلی ہوئی تو ایک لائک کر دیجیے گا ہماری حوصلہ افزائی کے لیے۔ زندگی رہی تو انشاءاللہ پھر ملیں گے ایک اور خوبصورت ٹاپک کے ساتھ۔ بندے کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔